الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی باتیں زبان پر جاری کروائے جو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہو اور ہم سب کے لیے قابل عمل ہو، اور وہ باتیں تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ سے متعلق ہو۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا ہم سب جانتے ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک حدیث میں کہ شعبان کے مہینے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، کیونکہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے اور کثرت سے عبادت کرنے کا مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کو سکھلانے اور بتلانے کے لیے شعبان المعظم کے مہینے سے ہی اپنی عبادتوں میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آج جو تاریخ ہے شعبان کی وہ 9 اور اگر رات لیں گے تو 10، یعنی 2-4 دن کے بعد جو ہے شب برات کے عنوان سے ایک دن آئے گا، اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شریعت سے جتنی بات ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، یا ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ایسے معزز اور مکرم دنوں میں ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ایک اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی آپ بیان کر دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے
کہ اے وہ لوگوں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم و زیادتیاں کر رکھی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخشنے پر قدرت رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو یہ شب برات کے عنوان سے جو دن آئے گا، اس میں ہمیں توبہ و استغفار کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی کثرت چاہے جتنی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغفرت کا جو وسیع سمندر ہے، اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہمارے گناہوں کی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتے کرتے آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دے اور گناہ کرتے رہے، اس کی گناہوں کی بے انتہا، اس کے گناہ بے شمار گناہ ہوں ان کے، اس کے باوجود بھی بندے کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بہت بڑا پاپی ہوں، میں گناہگار ہوں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا۔ نہیں، یہ جو معزز مکرم دن آتے ہیں، ان دنوں میں خاص طور پر بلکہ عام دنوں میں ہر وقت انسان کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کو لازم کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے، تو پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، یہ بندہ بہت گناہ کرتا ہے، بہت گناہ گار ہے، بہت بڑا پاپی ہے، اگر تو کہے تو میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین یہ عرض کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ، یہ بندہ بہت گناہ گار ہے، بہت بڑا پاپی ہے، اگر تو کہے تو میں پھٹ جاؤں اور اس کو نگل جاؤں۔ آسمان بھی اسی طرح کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، جب یہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، میرے سامنے روئے گا، گر گرائے گا، میں فوراً اس کو معاف کر دوں گا۔ تو جو شب برات کی جو رات آئے گی، ہمیں چاہیے کہ اس رات میں، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ یعنی 14 تاریخ جب گزر جائے، جو مغرب کا وقت ہو، وہاں سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا مغرب کے بعد سے ہوتی ہے۔ انگریزی تاریخ کی ابتدا یعنی دن شروع ہوتا ہے ان کا انگریزی تاریخ کا 12 بجے رات کے بعد تاریخ بدلتی ہے، اور عربی تاریخ مغرب کے بعد سے ہی بدل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جس دن مغرب کے بعد چاند نکلتا ہے، اس کی صبح ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جس رات کو مغرب کے وقت چاند نکلتا ہے رمضان کا، تو صبح سے ہم روزہ رکھنے لگتے ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو خیر، اور بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شب برات کے دن ہمیں خاص طور پر توبہ و استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جو ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جو حکم دنیا کی ہیں، ان سب سے ہمیں توبہ و استغفار کرنا ہے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، تو اس سے گھبرانے اور ٹینشن لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو کپڑے کو دھونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو دھوتے ہیں صابن سے، سرف سے۔ لوہے میں زنگ لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو آگ میں تپاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل میں ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ کالے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ جب جب وہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں کالا دھبا لگتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو دل سیاہ ہوتے ہوتے اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، کوئی اچھی بات بھلی بات معلوم نہیں، کوئی بھلی بات بھلی نہیں معلوم ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا انکم لم تذنبوا لجاء اللہ بخلق جدید کی یذنبوا فیغفر لهم، کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، یعنی تم سے گناہ سرزد نہ ہو، تم سے اللہ کی نافرمانیاں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، کوئی ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے گی، توبہ بھی کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کریں گے اور ان کے لیے جنت واجب کر دیں گے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہم توبہ و استغفار کے چکر میں گناہ کرنے بیٹھ جائیں، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں توبہ و استغفار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ایک اپنا ضابطہ، ایک قانون بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا، ایک قانون بنایا۔ وہ قانون یہ ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کیے ہوئے رہے گی، یعنی جب بھی رحمت اور غضب دونوں کا آپس میں تقابل ہوگا تو میری رحمت سبقت کر جائے گی، یعنی میں بندے کو معاف کر دوں گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ہے۔ وہ ایک ڈاکو تھا، وہ لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ قتل کرتے کرتے اس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو بہت گناہ کر رہا ہوں، اور اتنے لوگوں کو میں نے موت کی گھاٹ اتار دیا، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ بہرحال وہ ایک صاحب سے پوچھنے گئے کہ کیا میرے لیے بھی مغفرت ہے؟ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، یعنی 99 لوگوں کو قتل کیا۔ جس آدمی سے پوچھا وہ بہت زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھا، عبادت گزار ضرور تھا، دیندار ضرور تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، تو اس نے اپنے حساب سے یہ کہہ دیا کہ تو نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، اتنے لوگوں کو، اتنے بچوں کو یتیم کر دیا، اتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، اور تو جو ہے اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے، جا تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس آدمی کو، اس قاتل کو، اس ڈاکو کو غصہ آ گیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب معافی نہیں ہوگی تو تو بھی جا۔ اس یہیں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو دنیا سے اٹھا لیں گے، اور علم کو اٹھانے ایسے نہیں کہ علماء چلے جائیں گے تو علم بھی چلا جائے گا، اور لوگ پھر علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ لوگ ایسے لوگوں سے مسائل پوچھیں گے کہ وہ خود ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، اور وہ مسئلہ بغیر علم کے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ ان کو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے مسئلہ بتا دیا اور اس کو غصہ آ گیا، اس کو بھی وہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس لیے جب کسی بات کا علم نہ ہو تو فوراً کسی اہل علم سے رجوع کر کے، ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ بہت علماء ہوتے ہیں، ہمارے اس علاقے میں کسی کا خالہ زاد بھائی، کسی کا پھوپھی زاد بھائی، کسی کا خالو، کسی کا ماموں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عالم مل جائے گا، ان سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔
اور پھر مسئلے کی تحقیق کر کے، یہ نہیں کہ ہم نے جو سنا جو سمجھا، جماعت میں گئے تھے ایسا سنا تھا، ایسا انہوں نے کہا تھا، نہیں، پہلے مسئلے کی تحقیق کر لے کہ جو بیان کیا تھا اس نے کیسے بیان کیا تھا، کہاں سے بیان کیا تھا، یہ مسئلہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جہل مرکب کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ انہیں بہت کچھ آتا ہے، اور پھر وہ اس احساس برتری میں لوگوں کے سامنے دندناتے پھرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ جو ڈاکو تھا اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کو احساس ہوا، اٹھنے کا ماحول نہ بنائے، ساتھی بیٹھے رہے، دور دراز سے علماء کرام آئے ہیں، کل اگر آپ یہ چیز تلاش کریں گے تو نہیں ملے گی آپ کو، اس لیے جم کر بیٹھے۔ علماء ابھی تو جو سب سے بڑے عالم ہیں، ابھی مفتی مصعب صاحب کا بیان ہونا باقی ہے، کل ماشاءاللہ یہ اتنے روپے خرچ کر کے یہ مجمع لگایا گیا ہے، سجایا گیا تاکہ ہم کچھ دین کی بات سن لیں، کیا پتہ کس کی بات سن کر کس کی دل کی حالت بدل جائے، تو اس لیے جم کر بیٹھے، اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں۔ کل اگر آپ یہ ماحول تلاش کریں گے، اس عالم کی بات اور اس عالم بڑے بڑے علماء کی بات سننا چاہیں گے تو وہ بات آپ کو نہیں مل سکتی۔ دور دراز سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، ان کا احترام ضرور کریں آپ، اور احترام یہی ہے کہ جم کر بیٹھیں اور سنیں آپ۔ وہ جو باتیں کی جا رہی ہے، کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، کوئی دین کی دنیاوی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، صرف دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ دینی مجلس ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ڈاکو اور قاتل کو پھر سے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ پھر کسی نے ان کو بتلایا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک عالم رہتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو، کیا پتہ تم کو کوئی مسئلہ بتا دے، تمہارے لیے کوئی مغفرت کی شکل ہو۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں اور جا کر کے اس عالم کے پاس پوچھتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کیا میرے لیے کوئی مغفرت کا ہے، وعدہ ہے میرے لیے، کوئی ایسی شکل ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ تو وہ عالم بتلاتے بالکل اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ تو پکے سچے دل سے توبہ کر لو اور فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ وہ ڈاکو اور وہ قاتل دل میں پختگی کے ساتھ کہ اب کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور وہ نکل پڑتے ہیں اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف۔ راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جنت اور جہنم کے فرشتے دونوں آ جاتے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس نے توبہ کر لیا تھا، اور جہنم کے فرشتے کہتے ہیں گرچہ توبہ کر لیا لیکن کبھی کوئی نیکی تو کی نہیں، یعنی جو ہے تو میں جھگڑنے لگے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ وہ فرشتے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک کام کرو، جدھر یہ جا رہا تھا اس بستی کی طرف کا فاصلہ اور جدھر سے یہ آیا اس بستی کی طرف کا فاصلہ، دونوں کی پیمائش کر لو، جدھر کم نکلے گا ادھر کا مانا جائے گا۔ حدیث میں یہ بات بھی ہے، اسی حدیث میں، کہ جو ہے جس بستی کی طرف جا رہا تھا اور جس طرف جا رہا تھا دونوں طرف فاصلہ بالکل برابر تھا، لیکن اللہ کی رحمت، میں نے کہا نا پہلے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا یعنی نیکوں کی بستی کی طرف، اللہ نے اپنی قدرت سے اس طرف کی زمین کو ایک بالشت کم کر دیا، ایک بالشت، تو لہذا وہ جنتی ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب معاف کرنے پر آتا ہے، بندہ پختہ ارادہ کر لیا ہے، ابھی کوئی اس نے نیکی بھی نہیں کی تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے، تو پھر ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم پکی سچی توبہ کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئے گر گرائے، دیکھیں اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا، بالکل معاف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تم میں سے ہر
آدم کی اولاد سوائے انبیاء کرام کے سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن سب سے بہتر گناہگار اور خطا کار وہ ہے جو توبہ و استغفار کرے۔ آج کل رونے والی آنکھیں نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں امت میں رونے والی آنکھیں ختم ہو گئی۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ تہجد میں لوگ اٹھا کرتے تھے، بزرگان دین اٹھا کرتے تھے اور اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے، گی گراتے تھے، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ سے خیر مانگتے تھے، اللہ سے بھلائی مانگتے تھے۔ آج اگر ایک جائزہ لیا جائے پورے علاقے میں، پوری بستی میں، پورے معاشرے میں، شاید اکا دکا کوئی ایسا انسان نکلے گا جو اللہ کے سامنے اپنے لیے، لوگوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کی سے رو رو کر جو ہے توبہ و استغفار کرتا ہو اور بھلائیاں مانگتا ہو۔ واویلا سب مچاتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بیماری آ گئی، کرونا آ گیا اور فلاں آ گیا، لیکن ہر کوئی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ سوچے کہ کون ہے جس نے اس بیماری کے زمانے میں اللہ کے سامنے رو کر گر گرا کر یہ کہا ہو کہ اے اللہ اس وبا کو تو ختم کر دے، جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ پڑ گئے، لوگوں کا مسجد میں جانا بند ہو گیا، نمازیں بند ہو گئی، نماز سے دور کر دیا گیا، جمعہ پڑھنے کے لیے موقع نہیں ملا۔ ہوں گے کچھ دو چار، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ توبہ و استغفار کو لازم پکڑنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شب برات کی رات کو بہت سارے لوگوں کی، تمام امت مسلمہ کی مغفرت ہوتی ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو تمام لوگوں کی اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے کہ ایک بنو کلب نام سے، قبیلہ بنو کلب یا قبیلہ کلب جو عرب میں قبیلہ تھا، وہ بکریوں کو بہت زیادہ وہ قبیلہ پالتے تھے، تو وہ قبیلہ والے پالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جتنی تعداد میں قبیلہ کلب کی بکریاں ہوتی ہے اس سے زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہے یعنی شرابی، اور ایک وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہو، اور ایک وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرتا ہے یعنی لوگوں کے درمیان اور رشتوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، خود قطع رحمی کرتا ہے، دوسروں کو ایک دوسرے سے لڑانے اور جھگڑنے کی جو ہے کوششیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس معزز دن میں مغفرت نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار بن کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم فرمایا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ لڑکا جوان ہو جاتا ہے اور شادی کر لیتا ہے، ایک دو بچے کیا ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ صحیح سے پیش نہیں آتا اور جو ہے ان کی خدمت نہیں کرتا، بلکہ تو طرق سے بات کرتا ہے اور پھر ماحول بگڑنے لگتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو والدین کی نافرمانی کرے یہ جو سلسلہ ایک زہریلا سلسلہ ہے، یعنی زہریلا سلسلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، ہم ان کی بے عزتی کریں گے، ان کی قدر نہیں کریں گے، تو کل ہماری اولاد جب بڑی ہوگی، ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں والدین کی نافرمانی سے ہمیشہ بچنا ہے، اور خاص طور پر نوجوان۔ آج نوجوان عبادت نہیں کرتے، نوجوان نماز نہیں پڑھتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب عمر ہوگی، بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم عبادت کریں گے، موت کا کیا بھروسہ کب آ جائے۔ اس لیے تو حدیث میں ہے کہ جب عرش کا میدان، عشر کا معاملہ ہوگا، حشر کا معاملہ ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، جب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، تو ان میں سے ایک وہ ہے جو نوجوان عبادت گزار ہے،
نوجوان عبادت گزار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، موبائلوں میں اپنا وقت گزارنا چھوڑ دیں۔ موبائلوں میں جو ہے فحاشی اور عریانیت کا استعمال کرنا اور اس کو دیکھنا اسے چھوڑ دیں، بس عبادت میں لگ جائیں، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنائیں۔ آج کل ہمارے نوجوان بھائیوں کا حال کیا ہے؟ وہ ایکٹروں کو دیکھتے ہیں، فلم کے ہیروؤں کو دیکھتے ہیں، وہ جیسا بال رکھتے ہیں ایسا بال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی لڑکوں کو دیکھا جاتا ہے وہ بال میں کلر کر لیتے ہیں، مسلمان بچے، شکل و صورت سے پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے، آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں، اگر بال میں آپ نے کلر کیا اور ایسا کلر اگر بالوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو آپ کا غسل نہیں صحیح ہوتا۔ اگر غسل صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، ہمارا قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ معاشرے میں کیا کیا برائیاں بیان کی جائے، اسی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسم، کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان صرف نام کے رہ جائیں گے، مسلمان کے اندر مسلمانیت نہیں ہوگی۔ مسلمان ہونے کی جو ذمہ داری ہے وہ انسانوں کو، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ دوسری قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ایک قوم ہے، ہندو سوچتے ہیں ہم ایک قوم ہے جن کا نام ہندو ہے، ہریجن سوچتے ہیں ہم ایک قوم ہے جن کا نام ہریجن ہے، یہودی یہ سوچتا ہے ہم ایک قوم ہے جن کا نام یہودی ہے، مسلمان بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے جن کا نام مسلمان ہے۔ نہیں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو احکام ہیں ان پر ہم عمل کرنے والے ہوں، مکمل طریقے سے ہم پکے سچے مومن بنے۔ اسی کو یعنی بنیادی تعلیم ہمارے اندر ہونا ضروری ہے، بنیادی معلومات ہمارے اندر ہونی ضروری ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ جو تعلیمی بیداری کے عنوان سے جلسہ ہو رہا ہے تو کیا تعلیمی بیداری کا مطلب ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے جو ہے ان کے لیے اسباب مہیا کریں، مدارس میں مکاتب میں اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں اور بچپن سے ہی ان کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ان کی پرورش کریں تاکہ بڑے ہو کر کہیں ان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پکا سچا مسلمان بن کر وہ زندگی گزارے، پکا سچا مسلمان بن کر وہ زندگی گزارنے والا بنے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں اور وہ عصری تعلیم میں بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن ان کو قرآن اندر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، نماز ان کی صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کی ایسی فکر کریں کہ جو ہے وہ بچپن سے ہی مکمل طور پر اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامی طریقے سے ان کی پرورش ہو۔ جو ہمارا جو وفد آیا ہوا ہے مدرسہ اسلامیہ وقف صفی باب سورت گجرات سے، تو یہ اسی مقصد کو لے کر ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور کئی جگہوں پر پروگرام ہوا۔ یعنی ہمیں یہ ہمارے مدرسے میں لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس سے پہلے ایک بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، 1250 طلبہ لگ بھگ وہاں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دم سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ایک کرونا کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے جہاں دیگر چیزوں میں کمی آئی، طلبہ کی تعداد میں ایک دم سے کمی آ گئی، مدرسے میں پڑھنا بچوں نے چھوڑ دیا۔ اس لیے میں بچوں کے ماں باپ سے، ان کے گارجین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ان کو جو ہے تیار کریں، ان کو مدارس میں مکاتب میں یا عصری تعلیم کے لیے بھی بھیجیں تو وہاں بھی آپ ان کی یہ فکر کریں کہ دینی تعلیم ان کو کتنی آتی ہے اور بنیادی باتیں ان کو نہیں معلوم ہے تو اس کے اسباب کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر مجھے بھی اور آپ سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔